بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک بہن ہے، پچھلے دنوں انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ بہت پریشان ہیں، آلموسٹ 8-9 سالوں سے پریشان ہیں، بہت زیادہ کرائسس ہیں، بہت زیادہ پرابلمس ہیں، اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ کوئی حل سمجھ نہیں آتا، اپنی طرف سے تو تمام چیزیں کر چکے ہیں، اور پھر 1.5 سال پہلے ان کے فادر کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، لاہور کے جناح ہاسپٹل سے انہیں کینسر ڈائگنوز ہوا، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی، پریشانیاں ایسی آئیں کہ کیا بتائیں، مطلب ہر پل مشکل میں گزرتا، تکلیف میں گزرتا۔ حالانکہ ان کی مدر لائر ہیں اور بتاتی ہیں کہ میرے 2 بھائی بھی ہیں، لیکن ہم سب بے حد پریشان ہیں، گھر جس طریقے سے ہمارے والد چلا سکتے ہیں، میری مدر اتنی ایفرٹ پٹ آن کرتی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن آبویسلی وہ چیزیں مینیج اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں، اور پھر والد کی طبیعت اتنی خراب، کہتی ہیں کہ ان 1.5 سالوں میں 3 سے 4 بار تو میرے والد کی کنڈیشن اتنی ورس ہوئی ہے کہ بس ہم پر قیامت ہی گزری ہے، کہ جیسے ہمارے والد کا آخری وقت آ گیا اور ہم نے ان کے آخری انتظامات بھی کر لیے۔ کہتے ہیں کہ ان 1.5 سالوں میں تو ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا لگتا تھا کچھ بچا ہی نہیں ہے پاس، ہمارا گھر بار، خوشیاں، سکون، چین، سب کچھ ختم ہو گیا، بس ہم اپنے والد کو دیکھتے تو ہمیں بے پناہ تکلیف پہنچتی۔ وہ مزید بتاتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار اور ہمارے کچھ پڑوسی جو تھے، انہوں نے بھی ہمیں بہت تنگ کر رکھا تھا، مطلب جو بھی مسائل تھے، حالانکہ ان کے ساتھ بہت اچھے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے بھی جو ہے انہیں بہت تکلیف دے رکھی تھی، لیکن اللہ کریم نے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ واپس سے جوڑ دیا، اور ساتھ ساتھ ان کی لائف میں میریکل ہوا۔ بتاتی ہیں کہ 26 رمضان کو میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، کنڈیشن بہت ورس ہو گئی، تو کہتی ہیں ہم بحریہ میں رہتے ہیں، تو یہاں نزدیک ہی ہاسپٹل ہے انڈس، ہم وہاں ایمرجنسی میں لے گئے، ان کے والد کو سانس آنا بند ہو گئی تھی۔ اب جب یہ انڈس لے کے گئے، ان کا چیک اپ ہوا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے تو آخری وقت ہے، آلموسٹ 1 یا 1.5 گھنٹہ بس ان کے پاس ہے، آپ ان کے آخری انتظامات کر لیں، ان کے اندر اب کچھ نہیں بچا ہے، کینسر 4th اسٹیج پہ ہے ان کا، اور بس اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا انڈس والوں نے کہ آپ انہیں جناح لے جائیے، یہ وہاں سے جناح لے کر گئے، جناح والوں نے پورا چیک اپ کیا اور کہا کہ نہیں، ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، آپ جو ہے نا بس ان کے آخری انتظامات کی تیاری کریں، اور جو ہے بہت مشکل ہے اب ان کا بچنا نا۔ کہتی ہیں ہم پر تو قیامت گزر گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، اس وقت تھوڑا عقل سے کام لیا، اور کہتی ہیں کہ ہم اپنے والد کو CMH لے گئے، کہتی ہیں ہم وہاں لے کر گئے، وہاں کے جو اسپیشلسٹ تھے ڈاکٹر، انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو نمونیا ہوا ہے اور بہت زیادہ سیویئر ہے، تو فی الحال ہم انہیں اینٹی انفیکشن ڈرپ لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ ایک ٹیسٹ ہے وہ کرائیے گا، جو کہ کینسر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں ہی پتہ چلے گا ان کی اسٹیج کیا ہے اور پھر کتنی ریکوری کے چانسز ہیں، اور پھر یہ کہ ہم ان کی کیمو تھراپی سٹارٹ کر دیں گے۔ کہتی ہیں اس وقت میرے والد کو ڈرپ لگائے گی، میں مسلسل درود شریف اور استغفر اللہ کا ورد کر رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے درود پاک کے حوالے سے کانٹیکٹ کیا تھا، ڈسکشن کی تھی، آپ نے مجھے گائیڈ بھی کیا تھا کہ اس طرح سے درود شریف پڑھو، اور جب ان کے والد ہاسپٹل میں تھے تب بھی ان کا میسج آیا تھا دعا کے لیے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے والد کو ہدیہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ جو کنڈیشن ان کی اتنی ورس تھی ان کے والد کی، تو یہ مستقل درود پاک پڑھ رہی تھیں، اور یہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھتی ہیں، ساتھ میں استغفر اللہ کا ورد کرتی ہیں، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ کثرت سے ورد کرتی ہیں، اور بتا رہی تھی کہ تہجد کی روٹین بھی پورے سال کی الحمدللہ، اور رمضانوں میں تو باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور اللہ کریم نے تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں قبول کی۔ کہتی ہیں کہ جب میرے والد کو اینٹی انفیکشن ڈرپ لگی، تو جو میرے والد کے گلے میں گلٹی ہے اور ان کے انڈر آرم میں گلٹی ہے، وہ بہت بڑے سائز کی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بال رکھی ہوئی ہے، تو کہتی ہیں ایک دم سے نا جو گلٹی تھی گلے کی وہ ختم ہو گئی، اور جو انڈر آرم جو گلٹیز تھیں ان کی وہ شرنک ہو گئیں، چھوٹی ہو گئیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ اینٹی انفیکشن ڈرپ لگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو انفیکشن ہے اس وقت گلے میں بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ گلٹی جو ہے ریموو ہو گئی ہے۔ بہرحال میرے والد کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو ٹیسٹ لکھ کر دیا تھا ڈاکٹر نے کینسر کا، وہ ہم نے کروایا، اور تقریباً 3 دن کے بعد ان کی رپورٹ آنی تھی۔ جب 3 دن کے بعد ان کی رپورٹ آئی تو میرے والد وہاں تھے، اور کہتی ہیں کہ میری مدر بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر رپورٹس دیکھ کے حیران تھے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ انہیں کینسر ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں تو ان کی کوئی کینسر نہیں ہے، مطلب جو رپورٹس ابھی آئی ہیں کرنٹلی اس میں تو کوئی کینسر نہیں ہے انہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میری والدہ والد سب اتنے حیران کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ 1.5 سال سے ہم اتنی اذیت میں وقت گزار رہے تھے، اور 1.5 سال سے ان کی طبیعت اتنی بار بار خراب ہوئی ہے، اور ہر طرح کی دوائی، ہر طرح کی میڈیکیشن، ہر طرح کی دعا کر کے دیکھ لی، اور ڈاکٹر نے تو اب جواب دے دیا تھا
اور آپ بتا رہے ہیں کہ انہیں کینسر نہیں ہے، تو کیا انہیں کیمو تھراپی بھی نہیں ہوگی؟ تو ڈاکٹر نے کہا اگر آپ کہتی ہیں آپ کو شوق ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ بہرحال یہ لوگ بہت حیران ہوئے، شوق میں آ گئے، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو لاسٹ اسٹیج کا کینسر تھا، 4 اسٹیج کا کینسر تھا، وہ کینسر نہیں تھا ان کے والد کو۔ جو دعائیں یہ کر رہے تھے، درود پاک پڑھ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے تھے، اس کی برکت سے اللہ کریم نے ان کے والد کا کینسر ختم کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا بس ان کا امیون سسٹم ویک ہو چکا ہے، تو یہ ہے کہ اب 6 منتھ ہم انہیں ایسی میڈیسنز دیں گے جس کے سبب ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل نارمل لائف اسپینڈ کریں گے۔ ان کے والد خود بھی بہت حیران ہوئے، کیونکہ کینسر کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہو گیا تھا اور بار بار بیمار بھی ہو رہے تھے اور بہت تکلیف اور اذیت میں تھے۔ تو کہتی ہیں ہمارے لیے تو یہ کسی میریکل سے کم نہیں ہے کہ 1.5 سال ہم نے جس اذیت میں گزارے، میرے والد نے جس تکلیف میں گزارے، اور اس رمضان میں درود پاک پڑھنے کی برکت سے، استغفار کرنے کی برکت سے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہے، اس کی برکت سے اللہ کریم نے میرے والد کو کامل صحت اور شفا یابی عطا فرمائی۔ تو اور مزید بتاتی ہیں کہ جو ڈاکٹر نے ابھی میڈیسن لکھ کر دی ہیں 6 منتھ کا کہا ہے، وہ مشکل سے مل رہی ہیں کیونکہ وہ برانڈڈ میڈیسن ہے، شاید یہاں کی نہیں ہے، باہر ملک کی ہیں، اور یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے ارینجمنٹ بھی کرنا شروع کر دی کیونکہ بہت مہنگی میڈیسن ہے، لیکن اگر کوئی انسانی جان بچ جائے تو اس کے آگے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے ہم نے ارینجمنٹ بھی کرنا شروع کر دی ہیں، اللہ کے حکم سے تمام چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، درود شریف پڑھنے کی برکت سے آسانیاں بھی آ رہی ہیں، معاملات بھی سنور رہے ہیں، کام بھی بن رہے ہیں، اور یہ سب کچھ درود شریف اور استغفار کی برکت ہے۔ بہت خوش تھیں، بہت زیادہ خوش تھیں، کہہ رہی تھیں کہ ثواب کی نیت سے شیئر کر رہی ہوں، آپ سب کو بتائیے، ویڈیو بنائیے تاکہ جو لوگ اس وقت بیمار ہیں، پریشان ہیں، وہ یہ جان سکے کہ جب ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ کریم کیسے کیسے نوازتا ہے۔ جو لاسٹ اسٹیج کا کینسر تھا، جب ڈاکٹر جواب دے چکے، میرے والد کو سانس نہیں آ رہی تھی، پمپ لگا لگا کر ان کو جو ہے وہ سانس جو ان کو دی جا رہی تھی، وہ بھی مطلب آپ کو کیا بتائیں کہ وہ کیا لمحات تھے ہمارے لیے، کتنے تکلیف دہ لمحات تھے جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے نئی زندگی عطا کی۔ تو درود شریف پڑھیے، کامل یقین سے پڑھیے کہ اس میں ہی ہمارے لیے جو ہے برکتیں پوشیدہ ہیں، تمام مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ جو درود شریف پڑھتے ہیں کثرت سے ورد کیجیے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیے، اور لا حول ولا قوت تو ویسے ہی جنت خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور اس میں جو ہے 99 بیماریوں کی شفا ہے، تو بس کثرت سے ورد کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ کریم ان کے تمام مسئلے حل کرے، تمام پریشانیاں ختم کرے، تمام کام بنائے، آسانیاں عطا فرمائے، ان کے والد کو کامل صحت اور شفا عطا فرمائے، اور جو بھی ان کی لائف میں مسئلے ہیں وہ سب کے سب ختم کر دے، اور ان کی آنے والی زندگی بہت آسان ہو، اور ہم سب پر بھی خصوصی رحمت، کرم، فضل کا معاملہ فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے انہوں نے شیئر کیا ہے، جو بھی ویڈیو دیکھیں سب ان کے لیے، ان کے والد کے لیے دعا کریں، اور سب درود شریف پڑھیں تاکہ ان کے والد کو، انہیں اس کا بھرپور ثواب ملے، اور ہم سب کو بھی اس کا ثواب ملے۔ اللہ کریم ہماری کوششیں قبول فرمائے اور ہمیں تا حیات درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔